سورہ مریم آیت نمبر 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوئے۔ یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی۔ دو جانشین ہیں، ایک وہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جانشین کہ جو اللہ کو بھلا بیٹھی ہو اور نماز سے غافل ہو گئی ہو۔ تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ کس وجہ سے قضا ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں۔ جیسے بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں، بعض اور سیریلز ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو موویز دیکھنے کی اٹریکشن ہوتی ہے، کسی کو کسی اور چیز کی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر یہ دیکھ نہیں سکوں گی، اور ادھر سے سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو کوئی بھی کام جس میں آپ کی انوالومنٹ اتنی ہو جائے کہ آپ نماز کو ڈیلے کر دیں یا بھول جائیں، تو یہی چیز ہلاکت کا سبب ہے، یہی شہوت ہے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ یعنی کہ مت سوچئے کہ نماز چھوڑ کے اور ایسی وجوہات جن پر خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کے چھوڑی تو آپ کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اور ان کے بعد ایسے اور لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی تجوید کے رولز اور قاعدے سب پتہ ہوں گے لیکن اس کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اور قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر۔ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ منافق جو اس کا انکار کرتا ہے، فاجر جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس سے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے ہم کس میں سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں مومنوں میں بنا دے، شامل کر دے کہ ہم اس قرآن پڑھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔